बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यकीन जानिए यार, बड़ी जबरदस्त मूव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और स्पेशली इमरान खान साहब की। बाकी हुकूमत को बहुत ज्यादा इस्तराब के अंदर रखा, बल्कि कीलों पे ऊपर जरा खड़ा किया हुआ है। हुज्जतें तमाम की जा रही हैं इमरान खान साहब की जानिब से अपनी तमाम शराइत के साथ, और हुकूमत के जो भागने के मौके हैं ना वो ज़ाया किए जा रहे हैं। वो जो गीदड़ भभकियाँ हैं, या वो जो एक अजीब मुनाफ्तत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश जो की जाती थी, उन तमाम पर्दों को चाक किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब, अता तारड़ साहब जैसे लोग जो वो समझ रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात का भी माहौल साजगार नहीं है, और वो चाह भी रहे हैं कि मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि इसके अंजाम से वो बहुत अच्छे से आ गए कि अगर बिलफर्ज ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर उनके मुस्तकबिल से मुतल्लिक क्या कहा जाएगा। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई साहब यानी इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब की बात मान ली है। मुज़ाकरात की राह को मजीद जरा हमवार करने के लिए ना, इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी जिसका कल से आगाज होना था, उन्होंने कहा नहीं, 24 दिसंबर तक के लिए मौखर कर दिया, यानी ठीक एक हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है सिविल नाफरमानी की तहरीक को। और वजह यह है, इसके अलावा यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर बैठी लीडरशिप है ना, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल है, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं, उस तमाम की तमाम लीडरशिप का भी ये इसरार है कि मुज़ाकरात का ना जो सिलसिला है, जो 22 नवंबर को शुरू हुआ था, जिस पे 20 दिन की कहा गया था कि 20 दिन का वक्त दे दें, इमरान खान साहब को हम रिहा कर देते हैं, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। तो लेकिन 26 नवंबर को जब सानिया हुआ ना, यानी 22 नवंबर को होने वाला मुज़ाकरात का ये मामला 26 नवंबर को, जिस वो कहते हैं खून शाम शाम में तब्दील हुआ, जिससे मुतल्लिक अब हुकूमत भी मानती कि गोली चली, लेकिन अब ये डिसाइड हो रहा है कि गोली किसने चलाई। तो वो उसके बाद वो थड़े वो हो गया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत समझिए कि उस सिलसिले को दोबारा अब शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में कोई हीलो-जुत है, थोड़ा टाइम मजीद दरकार है। इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त हुई है, तो जिस पर इमरान खान साहब ने भी अपनी स्ट्रेटेजी को रीशेड्यूल किया। जो मैंने कल शाम को आपको खबर दी थी, वही रीशेड्यूल कन्फर्म हो गई वो खबर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब और बलूचिस्तान अवामी पार्टी BNP के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को जेल में मुलाकात की दावत दे दी है। अच्छा, अब ये दावत दे दी है तो, और फौरी मैं आपको बता दूं, कभी उम्मीद है कि ये मुलाकात हो भी जानी है, क्योंकि रऊफ हसन साहब जो साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वही हैं जिनको पुरस्रार ख्वाजा सिराओं ने जिनके ऊपर चाकुओं से हमला किया था, लेकिन वो ख्वाजा सिरा उसके बाद से गायब है। लेकिन रऊफ हसन साहब मुसलसल मुख्तलिफ स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात और मुलाकात के लिए महमूद खान अचकजई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और अख्तर मेंगल को बुला लिया है जेल में कि मेरे से मुलाकात के लिए। ये सर बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया है। इसका मतलब इमरान खान साहब की जो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी है उसमें एक शिफ्ट है। और महमूद खान अचकजई साहब ने इससे आगे भी कुछ बातें की टीवी पे आकर। वो कहते हैं कि मौजूदा नाजायज हुक्मरान अपनी जिद पर अड़े रहे तो हमें भी सिविल नाफरमानी का साथ देना होगा। यानी एक और जमात इमरान खान से, ये बलूचिस्तान की जमात है और जीती हुई जमात है, उसके सरबराह कह रहे हैं कि हमें फिर सिविल नाफरमानी में इमरान खान साहब की PTI की आवाज के साथ आवाज बुलंद करनी होगी। पंजाब, सिंध और हर जगह अवाम को हुकूमत के खिलाफ बहुत गुस्सा है। पंजाब, सिंध और हर जगह अवाम को हुकूमत के खिलाफ बहुत गुस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। हकीकत की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको जी, साफी हजरत आपको बताएंगे। हाँ, जो पेड साफी हैं, जो लाइंस को टो करते हैं, वो कभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल हकीकत ये है कि बहुत गुस्सा है और वो इस हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। अचकजई साहब के मुताबिक उन्होंने कहा 2 नंबर वजीर आजम को कह दें, यानी शहबाज शरीफ साहब इनके इत्तेहादी रहे में अचकजई साहब के बहुत अच्छे दोस्त, फैमिली मरासिम। उन्होंने कहा वजीर आजम 2 नंबर है। उन्होंने कहा 2 नंबर वजीर आजम को कह दें कि इस तरह नहीं चलेगा, मजबूर मत करें। इतनी ताकत है कि ना आप बैठ सकेंगे ना स्पीकर बैठ सकेगा पार्लियामेंट में। जितनी जल्दी हो ये असम्बली खत्म करें। किस लिए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच्चों को मार रहे हैं? किस लिए मार रहे हैं? क्या जरूरत थी? अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली से इस्तीफा भी दे सकती है, नहीं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
عمران خان کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، عوام نے اسے ووٹ دیا ہے۔ 8 فروری کو بننے والی یہ موجودہ حکومت ناجائز حکومت ہے۔ مذاکرات مینڈیٹ واپس کرنے پر ہی ہوں گے۔ عوام کے غصے کا حل نہ نکالا تو ملک کسی اور حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی اس ملاقات کی جو کال ہے، اب مجھے نہیں پتا مولانا فضل الرحمان صاحب کسی جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک مجھے پیغام نہیں پہنچا، اب پارٹی قیادت دے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ پیغام باضابطہ طور پر کہ عمران خان صاحب جیل میں ملنا چاہتے ہیں، ان کا رسپونڈ کیا؟ مجھے پتا ہے کہ ہو نہیں ہے یہ ملاقات۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی کہا ہے کہ سول نافرمانی کی جو تحریکی کال ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے دی گئی کال ہے، اگر یہ کبھی واپس ہوگی تو عمران خان صاحب ہی اس کو واپس لے سکتے ہیں اور سب اسے سپورٹ کریں گے۔ ہاں، مگر ادھر مذاکرات کے کامیاب ہونے کا خوف بھی ہے کہ اگر ہو گئے تو کیا کرنا ہے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ یہ مذاکرات ہو گئے تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جیسا سینئر سیاستدان جس نے سیاسی جدوجہد میں بہت ظلم بھی سہا ہے، خواجہ آصف صاحب، میں وہ الفاظ نہیں منہ سے نکال سکتا کہ ان کے کپڑوں پہ خون لگا ہوتا تھا، ان کی یہ پوزیشن ہوتی تھی۔ تو بہرحال ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، کرداروں سے متعلق اسمبلی کے فلور پہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے یہ لوگ تقریریں کرتے تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی اگر یہ نہ سچ بول سکے تو کب بولیں گے، یہ نہ کھڑے ہو سکے تو کب بولیں گے؟ یہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب کی عزت اور قدر میں اضافہ کرتی، انہوں نے آج تک عمران خان صاحب نے اپنے ماضی سے متعلق کبھی اختلاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں نے کبھی بھی پارسا نہیں تھا، میں نے کبھی بھی نیک ہونے کے دعوے نہیں کیے، لیکن ہاں مجھے عقل آ گئی، مجھے شعور آ گیا، مجھے سمجھ آ گئی۔ یعنی اس حصے میں تو بندے کو مستقبل کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا صوبے کی پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، یعنی علی من گنڈا پور صاحب کے پی کے کی پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان سے الگ کرنے کی تحریک سی ایم کے پی کے کی سوچ میں جنم لے چکی ہے۔ فوج کے خلاف اور طالبان سے بات کرنے کا علی امین گنڈا پور کا بیان سیدھا سیدھا پاکستان سے بغاوت ہے۔ یہ لو جی ایک اور باغی کر دیں آپ، ویری گڈ، فتویٰ آ گیا جی۔ وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور سستی شہرت کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، ان سے کیسے مذاکرہ کریں؟ بھائی کتنی شہرت چاہیے علی امین گنڈا پور کو؟ اب سی ایم سے اوپر کدھر جانا انہوں نے؟ پورے صوبے کا مینڈیٹ ان کے کندھوں پر ہے، اور کہاں جانا انہوں نے؟ اور عمران خان صاحب کا بیسٹ ٹرسٹ ہے ان کے اوپر، اس کے اوپر کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ حل کیا نکالنے کے بعد گورنر راج لا دیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہی کریں گے، مگر آپ دوسری اسٹیٹمنٹ اس سے بالکل مختلف کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی کے میں گورنر راج نہیں لگانا چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب ایک ہی دن میں کہہ رہے ہیں گورنر راج نہیں لگانا چاہیے، پھر یہ 2 سال پہلے کہنا شروع کر دیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ علی امین گنڈا پور بھی قوالی کرے گا مجھے کیوں نکالا۔ بھائی یعنی نواز شریف صاحب قوالی کر رہے تھے مجھے کیوں نکالا؟ یعنی ان سب کو پتا ہے نواز شریف صاحب کو کیوں نکالا اور کس نے نکالا۔ نہیں تو گجرانوالہ کی تقریر میں نے بھی سنی ہے، میں اس وقت خود گجرانوالہ میں اس تقریر میں اسٹیج پہ موجود تھا، تو میرا خیال ہے آپ بھی تھوڑا سا اگر یاد ہو تو نواز شریف باجوہ صاحب یوں کر کے تو باتیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہاں تھا، حالت ان کی یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چل رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں سینئر ترین بزرگ ہیں، ویسے بڑے زبردست آدمی، ان کو پاکستان کا وزیر خزانہ ہونا چاہیے تھا، میں اس کو خود سپورٹ کرتا ہوں۔ کیسر احمد شیخ صاحب قومی اسمبلی میں وزیر بھی ہے نا، انہیں کہا اسٹیبلشمنٹ ہماری ماں ہے۔ ایک بار عمران خان صاحب نے کہا تھا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا، یہاں کہہ رہے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ہماری ماں ہے، ماں سے محبت کرنی چاہیے، مگر یہاں ہر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا دیتا ہے۔ بھائی آپ نے اس ماں کے اوپر ڈان لیکس میں الزام نہیں لگائے؟ کیا کہا تھا اس ماں سے متعلق آپ نے؟ اچھا جی، ایون فیلڈ کے باہر اس ماں سے متعلق روز کون تقریریں کرتا تھا؟ بتا دیں، نواز شریف صاحب نہیں کرتے تھے اس ماں سے متعلق تقریریں؟ مریم نواز صاحبہ نہیں کرتی تھی اس ماں سے متعلق تقریریں؟ اچھا اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آرمی چیف ہوتا تھا یار، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا،
تو آپ نے اس ماں کے جہاز کو نہیں روکا تھا پاکستان اترنے سے پہلے انہوں نے کہا سری لنکا بھیج دے 99 میں جب طیارہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا. یہ سب کیا کرتے رہے آپ؟ ایکسٹینشن بھی دیتے رہے ہوئے باجوہ بھی کہتے رہے. تو یار یا تو آپ تو پہلے معافی مانگ لیں مگر کافی مشکل ہوگا. بہرحال یہ ماں باپ بنا کے انہوں نے پریشان کر دیا ہمیں. بہرحال خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے باقاعدہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کی طرف سے آفر آئے گی تو بات کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے. کبھی کہتے ہیں 9 مئی پہ معافی مانگے. کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ جسے کہتے ہیں باؤنسر جانا، یہ میرا خیال ہے یہ لوگوں کی وہ والی پوزیشن بنی ہوئی ہے. ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب، انہوں نے بڑی زبردست خبر دی، بلکہ بجلی گرا دینے والی خبر دی. انہوں نے کہا جی ایچ کیو حملہ کیس والا جو معاملہ ہے نا، یہ عدالتی کارروائی کو عالمی فورمز پر اٹھانے پر ہم غور کر رہے ہیں، عالمی فورمز پر، اور کہ بین الاقوامی آبزرور مقرر کرنے کی اپیل کی جائے کہ ان کے سامنے اس عدالت کی کارروائی ہو جی ایچ کیو حملہ کیس کی. اور یہ بڑی موو ہوگی کیونکہ اس میں عمران خان سمیت جتنی بھی سینئر قیادت سب کی سب شامل ہے. ان میں سے بیشتر ادھر موجود ہی نہیں تھے. عمران خان موجود تھے، شاہ محمود قریشی بیگم کا آپریشن کروا رہے تھے، یعنی یہ سب چیزیں بالکل مختلف تھی. تو یہ تو ٹیسٹ کیس بن جائے گا اگر انہوں نے بین الاقوامی آبزرورز کو بیچ میں بلا لیا، عالمی عدالت انصاف کو اس کے اندر انوالو کر دیا. تو فیصل چودھری صاحب ایسے نہیں بات کر رہے کہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا بہت بڑا. سب سے دلچسپ بیان رانا ثناء اللہ صاحب کا تھا رات. وہ کہتے ہیں آپ سب چیک کریں، کاش یہ بیان وہ انگلش میں دے دیتے نا تو پھر میں دیکھتا امریکہ سے کیا کیا جواب آتے، مگر انہوں نے اردو میں دیا، بیچاروں کو نہیں آتی ہوگی لیکن پھر بھی پہنچ تو سکتے ہیں. دلچسپ بات کی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور پی ٹی آئی مل کر عمران خان کی رہائی کی کوشش کرے، امریکہ اور پاکستان تحریک صاحب مل کر عمران خان کی رہائی کی کوشش کرے تو یہ تحریک تو میں نہیں سمجھتا، اور تحریک چلائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے. اوکے، انہوں نے کہا ہم اسے سیاسی انداز میں رسپونڈ کریں گے. کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی نوٹ کہیں گے. بیگرز ناٹ چوزر تو میں نے نہیں کہا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے. پچھلے چند مہینے میں 5 چکر سعودی عرب کے لگ چکے ہیں امریکہ سے. پلیز تو سیاسی انداز سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بیانیہ لئی اللہ، انہیں ہم بیانیہ بنا کر دکھائیں گے کہ نہیں بھی بیانیہ کہیں تیار ہو رہا ہے. اور میں بتاؤں وہ کیا ہوگا. یہ ہم نہیں چاہ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی. ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی تھی. ہم نے نہیں کہا 26ویں آئینی ترمیم، اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے کروائی. ہم نے نہیں کہا آئینی بینچ، اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے بنوایا. ہم نے نہیں کہا تھا سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ جج کو نہیں لگانا، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا تھا. یہ سب باتیں انہوں نے اس طرح کرنی ہے سر. جی ہاں، کہا نہیں تھا شہباز شریف صاحب نے کہ آرمی چیف ہمارے ساتھ تھے یہ 26 نومبر کو. انہوں نے یہ کہنا ہے. آپ کو یاد ہے، بھولنا نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا اس وقت بیانیہ یہ بنانا ہے. میں مریم صاحبہ میں نے کہا تھا کہ میری پولیس کو ہم نے کہا تھا اپنے گولی نہیں چلانی، ہتھیار کے بغیر بھیجی تھی، خاص ہدایت کی تھی. انہوں نے یہ ساری چیزیں نا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دینی ہے. جس بیانیے کو مینوفیکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے اور کچھ بھی نہیں. ہاں، پنجاب اسمبلی میں اراکین کی تنخواہ بڑھ گئی ہے جی. جو ایک سمپل ایم پی ہے نا 76,000 ان کی تنخواہ تھی، اب 4 لاکھ ہو گئی ہے. صوبائی وزیر جو ہے 1 لاکھ تنخواہ تھی، اب 9,60,000 ہو گئی ہے. اسپیکر صاحب بھی 9 لاکھ میرا خیال ہے 70,000 کے قریب پہنچ گئے. مزے کی بات ہے، ادھر ہمیں ٹیکس دیے جا رہے ہیں، ادھر یہ تنخواہ لیے جا رہے ہیں. زبردست کمال ہو رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.